کہ ان کا نظریہ بھی جھوٹا ہے، ان کی سوچ بھی جھوٹی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کو مدد کے لیے پکار بھی سکتا ہے، اسے لکھ بھی سکتا ہے، اسے بلا بھی سکتا ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ کہ جناب جو سامنے ہو اس کو پکارا جائے، اب حضرت عمر کے خط نے تو ان کی سوچ کو تہس نہس کر دیا کہ وہ گورنر مصر میں، حضرت عمر مدینے میں، مدینے سے انہیں خطاب بھی کیا، مدینے سے انہیں پکارا بھی، مدد بھی مانگی۔ اب مدد بھی عمر بن عاص سے مانگی، عمر بن عاص صحابی ہے، خدا نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد بھی مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط کے ذریعے بھی کسی کو پکارا جاتا ہے، یا یہ طاقت ہو تو آواز بھی لگائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال سنیے، اپنے اندر طاقت ہو تو طاقت کے ذریعے بندہ دور تک آواز پہنچا دے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے ماشاءاللہ دیسی گھی کھانے والے خاصے بندے بیٹھے ہیں، آپ اگر یہاں بغیر سپیکر کے آواز لگائیں تو کتنے 100 میل تک آپ آواز پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی روزے والی آواز تو میرے گیٹ تک نہیں جائے گی، کیونکہ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اب میں جب تقریر کرتا ہوں تو بعد میں کئی میرے ماننے والے کہتے پتہ نہیں قادری صاحب نو روزہ بھی ہے سی کہ نہیں۔ اب جو بندہ 1.5 گھنٹہ اس طرح بولتا ہے تو شک تو پڑتا ہے، پتہ نہیں۔ تو خیر، اس لیے ایسے گمان نہ رکھا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، طاقت ہو تو بندہ آواز پہنچا دے، ایک یہ طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے لشکر بھیجا جو نہاوند کے مقام پر، عرب نہیں عجم کی زمین پر لڑ رہا تھا۔ اب اچانک دشمن نے چھپ کر حملے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، سالار اعظم خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں، کئی 100 میل، ہزاروں میل دور لشکر لڑ رہا ہے، سپاہ سالار کو خبر نہیں کہ دشمن پیچھے سے اٹیک کر رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے خطبہ منقطع کیا، خطبے کو توڑا چھوڑا، اور وہیں مدینے سے آواز دی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر نے مدینے سے آواز لگائی۔ اب آواز تو بندے کی اتنی کمزور ہے کہ 2 فرلانگ تک نہیں جاتی، 2 فرلانگ 3 فرلانگ تک مشکل تک جاتی ہے، اتنی کمزور ہے آواز۔ لیکن اگر طاقت ہو تو پھر عمر نے آواز مدینے میں لگائی، اور نہاوند میں جو فوج لڑ رہی تھی اس نے وہاں سے سنی، اور حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم فوراً سنبھلے، ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پہ لیا، پھر ہم نے اٹیک کیا، اور ہم نے دشمن کو لوہے کے چنے چبا کر شکست 2-4 کر دیا۔ لیکن اس فتح کا سبب عمر فاروق کی وہ آواز اور پکار اور صدا بنی جو انہوں نے مدینے سے لگائی تھی۔ یعنی اب پکارنے والے میں اتنی طاقت ہے، اس نے پکار لگا کر، ندا لگا کر پہنچا دی ہزاروں میل دور، اور آگے مقناطیسی کانوں میں یہ طاقت تھی، اس نے سن بھی لی۔ مطلب یہ ہے دور سے پکارنے والے نے پکارا بھی اور دور سے سننے والے نے سنا بھی ہے۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو سب سے بڑے مشرک تو پھر حضرت، کیونکہ ان مولویوں کا فلسفہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو جو پکارے وہ مشرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے جسے پکارا ہے وہ تو حضرت عمر کی فوج کا سپاہ سالار ہے، اور دور سے پکارا ہے، ہزاروں میل سے پکارا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پکارنا بھی جائز ہے، ندا دینا بھی جائز ہے،
اور پھر پکارنے والا جب پکارتا ہے تو سننے والا سن رہا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، اور اس بھروسے پر پکار رہا ہے کہ میری پکار پہنچ رہی ہے۔ اگر حضرت عمر کو شک ہوتا پتہ نہیں پہنچے کہ نہ پہنچے تو وہ کبھی آواز لگاتے نہ، ان کا آواز لگانا آگے حضرت ساریہ کا سننا، دونوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ جیسے ریڈیو سٹیشن سے آواز نکلتی ہے، لہروں پہ سوار ہوتی ہے، آگے ریڈیو سیٹ اسے کیچ کرتا ہے، کیچ کر